سوچ کر آئے تھے کہ کاش علامہ دعا فرما دے اور اللہ ہمیں حج کی دولت نصیب کر دے۔ ابھی وہ بیٹھے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ ارے آپ ایک حج کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بار بلوائے گا اپنے گھر میں، تمہیں 2 بار بلوائے گا، بس اتنا پڑھتے رہو، جاءکم بشیر و نذیر، جاءکم بشیر و نذیر، اس کو پڑھتے رہو۔ اس کو انہوں نے پڑھا، 2 بار سعادت حج انہیں حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام، ایک کا نام بشیر رکھا اور دوسرے کا نام نذیر رکھا، اس لیے کہ یہ وظیفہ حضرت سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے عطا فرمایا تھا۔ اب بشیر اور نذیر جو نام رکھے تو ان کے ساتھی نے کہا نام تو رکھ لیا ہے لیکن دیکھنا اب کیسا فیضان کرم برستا ہے۔ بشیر اور نذیر دونوں بیٹوں کو بارگاہ فضل رحمہ سے ایسا فیضان ملا کہ پوری دنیا میں ان کا سکہ بج، ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ دولت کے اعتبار سے اللہ نے اتنا نوازا، غریبوں کی بڑی مدد کرتے تھے دونوں بیٹے۔ جب بشیر میاں گنج مراد آباد حاضر ہوئے، حضور احمد میاں کی بارگاہ میں مرید ہوئے، تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، کاش ہمیں بھی اولاد مل جائے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت سرکار سیدنا احمد میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری نیت محمود ہے، تم اولاد مسعود کی تمنا رکھتے ہو، فضل رحمہ شاہد ہے۔ اس طرح سے آپ نے جملے ارشاد فرمائے، وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن صاحب جو یہاں کے خادم ہوا کرتے تھے، حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے، فرمانے لگے بشیر میاں آپ نے کچھ سمجھا؟ حضرت نے کیسی دعا دے دی؟ کہا کیسی دعا دی ہے؟ کہا دیکھو آپ نے فرمایا ہے کہ اولاد مسعود کی جو نیت ہے وہ بڑی محمود ہے، یعنی نیک اولاد کی جو نیت ہے بڑی محمود ہے۔ تو ایک لفظ مسعود آیا، دوسرا آیا ہے محمود، تیسرا آیا فضل، اور چوتھا آیا ہے شاہد۔ اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے تمہیں 4 فرزند عطا فرمائے گا۔ اللہ، یعنی کہ ایک بزرگ کے حضور احمد میاں کے منہ سے 4 لفظ ایسے نکل گئے تو بیٹھنے والے سمجھ گئے کہ 4 بیٹے ہوں گے، یعنی انہیں رات دن کا اندازہ تھا کہ اس بارگاہ سے کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ انہوں نے 4 فرزند عطا فرمائے، ایک کا نام انہوں نے مسعود حلیم رکھا، دوسرے کا نام انہوں نے محمود حلیم رکھا، تیسرے کا نام فضل حلیم رکھا، اور چوتھے کا نام انہوں نے شاہد حلیم رکھا، اور اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی۔ اس طرح سے اس بارگاہ سے لوگ نوازے جاتے تھے۔ یہاں تو دل کی لکیریں پہلے سے پڑھ لی جاتی ہے، یہاں پر آؤ تو دل کو سنبھال کر کے آؤ، یہاں پر آؤ تو ذرہ ذرہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوتی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسنین کریمین کی آمد ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو دیکھا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت غریب نواز کو دیکھا گیا۔ نوازنے کے لیے یہ بڑی بڑی شخصیتیں، علامہ کا قصد ایسا تھا، محبت ایسی تھی، عشق ایسا تھا، جس کو یاد کرتے وہ کرم فرماتا اور آپ کے پاس آ جاتا اور آپ کو نواز کر کے یہاں سے رخصت ہو جاتا۔ شان عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم جن کے کل میں شامل ہیں وہ علامہ شاہ فضل الرحمہ کے ایسے فرزند ہیں کہ ساری دنیا انہیں جانتی ہے، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں، جو صوفیہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور سرکار افضال الرحمن بھولے میاں علیہ رحمت و رضوان، حضرت احمد میاں رحمت اللہ علیہ کا توکل بڑا مشہور ہے، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر کچھ عرض کر سکوں۔ حضور بھولے میاں علیہ رحمت و رضوان کا بہت بڑا احسان ہے سارے مریدین پر، بلکہ سارے اہل سنت پر، اور کہہ لیجئے پڑھنے والی، مطالعہ کرنے والی ساری دنیا پر، کیونکہ اس خانقاہ کا علم جو سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، علامہ شاہ احمد میاں اور رحمت اللہ میاں کے زمانے تک تو لوگ آتے تھے اور اقتصاد فیض کرتے رہتے تھے، اس کے بعد لوگ اتنے بے پرواہ ہو گئے، نہ انہیں پیروں کی فکر رہی، نہ انہیں آستانوں کی فکر رہی، تو اب کون تھا جو انہیں سمجھا سکتا ہے اس مقام کو؟ تو پوری خانقاہ پر، پورے مریدین پر، ساری دنیا پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ایک عاشق رسول، اور یہاں جتنے بھی عشاق مصطفیٰ ہیں ان سب کا تذکرہ افضال رحمانی
न सिर्फ एक किताब, अगर रहमत और नेमत की तफसील कर दी जाए तो एक किताब में 10 किताबें बन जाएंगी। अफजाल रहमानी की अगर डिटेल लिख दी जाए तो एक किताब में 10 किताबें बन जाएंगी। कसौटी नाम की किताब आपने लिखी, तरगीब नकीब नाम की किताब आपने लिखी, तब से और बहुत सारी किताबें आप हमारे से वजूद में आई। ये अल्लामा शाह फजल रहमान का एक खुसूसी पैगाम हजरत सरकार भोले मियां अलैहि रहमत व रिदवान का था। हम तो यही समझते हैं कि इन बारगाहों से जो फैज़ सिलसिला ब सिलसिला चला है वो कल के बुजुर्गों को भी मिला, आज भी इन शहजादों को भी मिला है। आज भी हमारी अकीदतों का रिश्ता अगर मजबूत रहेगा तो इंशाअल्लाह कल जो पैगाम मौलाना बाबा बांटते थे आज वही पैगाम इनकी औलादों से हमें मिल सकता है। क्या समझता हूँ मैं शाही की हकीकत जौहर, क्या समझता हूँ मैं शाही की हकीकत जौहर, फजल रहमान की गुलामी की सनत पाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुजूर सरकार मारूफ मियाँ सरकार अज्जू मियाँ किबला का कि उन्होंने इस कम वक्त में भी 10 मिनट का वक्त इस नाचीज को अता फरमाया। मौला सजल हमारे इन शहजादों के साए ता देर तमाम मुरीदों पर कायम दायम रहे। इस्लाम दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक मतलब 2 शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिदा फरमाए मौलाना बाबा के नाम पे कोई तो सुभान अल्लाह।